جی آیت نمبر 136 سے آج ہم نے آغاز کرنا سورۃ البقرہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسی وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کے یہ جو درمیانی اب کچھ رکوع چل رہے ہیں، یہ اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں کہ سابقہ امت مسلمہ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرد جرم عائد کی، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ مجموعی طور پر جو یہود و نصارہ اور مشرکین کے جرائم ہیں ان کو یہاں لاتے ہوئے، اور پھر ان کا جو آپ کہہ لیجئے کہ جس پر سب متفق ہیں ان کی ذات کو نمونہ بناتے ہوئے دکھاتے ہوئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اب جو رکوع آگے سٹارٹ ہوگا ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ تحویل قبلہ، اب ایک نئی امت مسلمہ گویا تشکیل دی جا رہی ہے، جس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سابقہ امت جو ہے وہ معزول ہو چکی ہے، اور اب یہ کہ جو کوئی ایمان لائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، یعنی وہ ہدایت جو ان کو دی گئی ہے، بس وہی ہے کہ جو اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، اس کے سوا کوئی مقبول اب نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ درمیانی اب وہ رکوع چل رہے ہیں۔ اس میں اب آیت نمبر 136 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ، کہ کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ربہم الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور اولاد یعقوب پر۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ہدایت ان سب پر تمام پر نازل ہوئی، ہم سب کے جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے والے اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اور وما اوتی موسیٰ و عیسی، اور جو کوئی بھی جو ہے دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی جو ان کو عطا ہوئی تھی ہدایت وہی، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو کچھ بھی دیا گیا تمام انبیاء کو، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کہ اہل ایمان اصل میں کون ہیں، یعنی اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہود ہیں تو اب وہ اہل ایمان نہیں ہیں، اس ضمن میں کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں تو ان کو جاننا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا سمجھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ سمجھاتی ہے کہ جو بھی رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے جائیں گے، جب تک کہ سب پر ایمان نہیں لایا جائے گا، چاہے وہ گزشتہ تھے، چاہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ضمن میں ان کی اب آگے آئے تھے ان کے سامنے، ٹھیک ہے، یعنی سابقہ بھی تھے اور اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سامنے بھی موجود تھے، تو بحیثیت مجموعی جب تک تمام انبیاء اور رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ایک بات، اور بحیثیت مجموعی جب تک وہ تمام ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وحی کی صورت میں، جب تک اس کو نہیں مانا جاتا، ان کے درمیان تفریق برتی جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہ اس کی تفریق برتنے کا اس کا انکار ہی ہوتا ہے، یہ تفریق برتنا جو۔ اور جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی کوئی بھی قوم وہ نہیں ہو سکتی کہ جس کے متعلق کہا جا سکے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے برعکس بات ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ ایک چیز کی نفی ہے، یعنی تمام انبیاء اور رسول کے ضمن میں اور ان کو دی گئی ہدایت کے حوالے سے خاص طور پر اس کے ضمن میں بھی دیکھا جائے کہ لا نفرق بین احد منہم، یہ ہے بیچ کی گانٹھ، اور وہ کیا ہے کہ ہم کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو الفاظ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک ہے تفریق، جس کا ذکر یہاں پر ہوا، نفرق بین احد منہم کے اعتبار سے، اور دوسری ہے تفضیل،
یعنی تفضیل کا ہے کہ ایک دوسرے پر کسی رسول کو، کسی نبی کو یا کسی جو وحی کو دوسری وحی پر فضیلت حاصل ہونا، یہ بات فرق ہے۔ فضیلت کا حاصل ہونا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، تفریق جو ہے یہ درست بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم تفضیل کی نفی تو نہیں کرتے، اہل ایمان جو ہے ان کے ہاں تفضیل کی نفی نہیں ہے، تفریق کی نفی۔ اور تفضیل کیا ہے اسی کو ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ جب ہم چل رہے ہیں آگے، تو تیسرا پارہ جب ہم آغاز کریں گے تو وہ جو ہے اس کے شروع ہی کے الفاظ جو ہمارے سامنے آتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے، آیت نمبر 253 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ ظاہر فضیلت کی نوعیتیں فرق بھی رہی ہیں نا۔ مثال کے طور پر جو حصی معجزات جس طرح سے عطا کیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کو اس اعتبار سے تمام انبیاء کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اس خاص معاملے کے اعتبار سے۔ یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کی نسبت میں فضیلت کے اعتبار سے اگر کسی کو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اچھا، لیکن دوسری طرف ہم پیچھے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تم مجھے کسی پر فضیلت مت دو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ تو رسول کی جو ہے وہ عاجزی کا وہ ہے کلمہ، کہ جس میں جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ یونس بن متا کا ذکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر ان کے دل کے ان کے یعنی جو ایک معاملہ انہوں نے جلدی نکلنے کا کر لیا تھا، یا جس طرح سے قرآن میں آیات آتی ہیں تو دل میں کسی کی کوئی کجی پائی جاتی ہے تو اس کو بھی باہر نکالے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ان پر بھی فضیلت نہ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ان کا کلمہ عاجزی ہے، وگرنہ ہم یعنی کچھ اعتبارات سے جب ہم دیکھیں گے خاص طور پر، اور بحیثیت مجموعی جب ہم انبیاء اور رسول کے پورے گروپ کو دیکھیں گے، تو اس میں جو یعنی ایک خصوصی حیثیت فضیلت کے اعتبار سے جو ہے وہ حاصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو کسی کو حاصل نہیں۔ تو گویا وہ چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اصل میں تفضیل یا اس اعتبار سے بات کی ہے، وہ اس فتنے سے روکنے کے لیے کی ہے جو کہ اصل میں تفریق کی صورت میں نکل آتا ہے۔ یعنی تفضیل ہی اگر تفریق میں بدل گئی تو بس آپ سمجھے کہ ایمان کا تو جنازہ نکل گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو جو ہے وہ جاننا چاہیے، یعنی ہم تفضیل کے تو قائل ہیں، ہم تکفیر کے قائل نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم تکفیر نہیں کرتے، کسی رسول کا ہم کفر نہیں کرتے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کیا، کہ ماننے والوں نے جو کفر کیا اس کا کیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا، یہی ہے کہ یہود نے کیا کس کا کیا، حضرت عیسیٰ کا بھی کیا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقت بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں، چاہے ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، اسحاق ہو، یعقوب ہو، ان کی اولاد ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہوں، جتنے بھی انبیاء ہیں۔ اب ظاہر ہے دیکھیے قرآن حکیم نے تمام تر انبیاء کا ذکر تو نہیں کیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں آپ کو تمام تر انبیاء کا ذکر تو نہیں ملتا نا، کچھ کا ذکر ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اصول بھی جان لیجئے کہ اجمالاً ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اجمالاً ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ ہے کہ جن کو ہم جانتے ہیں، جس کا ذکر ہم قرآن میں حدیث میں کہیں نہ کہیں پڑھتے رہتے ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح سے وحی کا معاملہ بھی ہے، وحی کے اندر بھی جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بہت سا جو ہے وہ معاملہ وحی کے اعتبار سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ وحی میں بھی ہم نہیں جانتے کہ تورات اور زبور اور انجیل کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ہم جو ہے وہ پڑھ کر آ چکے ہیں نا سورہ آخری یعنی پارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس میں صحف ابراہیم و موسیٰ، ٹھیک ہے، سورہ اعلیٰ کے اندر اس کے آخر پہ جو آتا ہے، تو ظاہر صحف ابراہیم کیا تھے، اب وہ تو اب ہمیں ڈائریکٹلی تو نہیں پتہ نہیں وہ کیا تھے، یعنی تورات اور زبور اور انجیل کو تو چلے ہم ناموں سے بھی اس طرح سے آگاہ ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم بحثیت مجموعی ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ان کے درمیان تفریق سے روکا اللہ تعالیٰ نے۔ بات سمجھ گئے؟ اس پر ابھی مزید میں کچھ چیزیں کھولتا ہوں، لیکن ذرا اس آیت کی ترکیب میں یا اس شروع سے جیسے بات چلی آ رہی ہے تو باقی چیزیں تو نمایاں ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہاں تک تو ساری بات اپنی ترکیب میں یعنی اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی بڑی یعنی کلیئر ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر، یہ ایک نیا لفظ کہہ لیجئے، اور وہ ہے اسبات۔ اسبات جو ہے یہ سبت کی جمع ہے، سبت کی جمع ہے، اور سبت کہتے ہیں آسانی سے پھیلنے کو، آسانی سے پھیلنا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ بٹوی صاحب نے تفسیر قرآن کریم کے اندر اس کا مطلب یہ جو ہے وہ بیان کیا۔ اور اولاد چونکہ اسی طرح سے پھیلتی ہے
اولاد کی نسبت اس لحاظ سے جو ہے وہ والدین کے ضمن میں بن رہی ہوتی ہے کہ اس کی پھیلاؤ کی وجہ سے اس کو سبتن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ یعقوب علیہ السلام تو کثیر الاولاد تھے، ہم جانتے ہیں ان کے 12 بیٹے تھے نا، اور پھر انہی سے 12 قبائل تھے، تو الاسباط کا جو اطباق ہوتا ہے یہ خاص طور پر جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اوپر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں یہ الاسباط ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی نکرہ نہیں ہے، یہ معرفہ ہے، تو معرفہ ہونے کی نسبت ظاہر ہے کسی کی طرف جائے گی اور وہ یعقوب علیہ السلام ہے، تو یہ چیز بھی یہاں سے واضح ہوتی ہے۔ اب پھر اس بات کو تھوڑا سا کھول لیں، اس بات کو مزید سمجھ لیں تھوڑا سا، کہ دیکھیں جہاں تک میں نے بتایا تمام رسولوں کا نام تو قرآن کے اندر نہیں آیا نا، ٹھیک ہے، اجمالاً ذکر۔ اسی طرح سے قرآن کے متعلق بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یا وحی کے متعلق بھی جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں یہ چیز جان لیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص طور پر جہاں اور حیثیتیں حاصل ہیں وہاں تفضیل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ خاتم النبیین بھی تو ہیں نا، خاتم الرسل بھی تو ہے نا، اور ظاہر ہے یہ فضیلت کسی اور دوسرے کو حاصل نہیں۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت بڑی فضیلت جو کسی دوسرے رسول کو حاصل نہیں ہے اور کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تمام نبی اور رسول جو قبل از محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو وہ کسی نہ کسی قوم کی طرف ان کی نسبت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جب بھی آپ ذکر کریں گے تو قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہوگا، یعنی اب بنی اسماعیل مخاطبین میں سے یا ان کی قوم کی سچویشن میں نہیں کھڑے ہوئے، جو بنی اسرائیل کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی زمین میں جب دیکھا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت اس اعتبار سے بہت بڑی حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، تمام انسانیت کے لیے جو ہے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آپ کو جو ہے فضیلت حاصل۔ اب جو کتاب رسول اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے، وہی جو نازل ہوئی ہے رسولوں پر، اس کو بھی تمام تر دوسری جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے وہی جو پیچھے گزری ان پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ قرآن حکیم میں بھی جو ہم ترکیب دیکھتے ہیں یا اس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، وہاں یہ کہا گیا ہدی و نور کے اعتبار سے، جو انجیل کے اعتبار سے بھی کہا گیا سورہ مائدہ میں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ تورات کے متعلق بھی کہا گیا۔ جی نظر نہیں آ رہا جی۔ اچھا ٹھیک، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو بھی جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قرآن کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کس چیز کا ہوا ہے؟ الہدا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو نکرہ میں استعمال ہوتا ہے ہدن، ٹھیک ہے، اور اسی لیے وہ ابھی انسان ایوولوشن کے پروسیس کے اندر تھی، ایوولوشن کے پروسیس کے اندر تھی، تو ہدایت بھی جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی، آگے آتی چلی جا رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فائنل جو یعنی فائنل کمانڈمنٹ جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ قرآن ہے، فائنل ورڈکٹ جو ہے وہ قرآن الہدا ہے۔ ہدایت جو ہے وہ معرفہ ہو گئی اور اب خاص ہو گئی، اور اب یہی ہدایت ہے، یعنی اب اس میں یہ بھی بات ہے معرفہ ہونے کی حیثیت میں اب ہدایت اس سے باہر بھی کہیں نہیں ہے، الہدا ہی ہے، یہی ہے ہدایت قرآن حکیم۔ تو یہ چیز یہ بھی چیز جو ہے وہ فضیلت کا باعث بنتی ہے، یہ چیز بھی جو ہے وہ فضیلت کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے ذہن میں رکھیں۔ یہ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ فضیلت جو ہے وہ ہمیں یعنی باقاعدہ نظر آتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جو ایک پورا مضمون اس جگہ پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ چیز جان لیجئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور الہدا کے آنے کے بعد اب پچھلی تمام تر شریعتیں منسوخ ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یعنی کوئی شخص آج یہ کہے جی میں تو تورات پر عمل کرتا ہوں اور قرآن کو نہ مانے تو یہ وہ کفری کر رہا ہے، یہ وہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا، انکاری ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا بار بار یہاں پہ تکرار ہو رہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کل بھی ہم نے یہ جو ہے تفصیلات میں بار بار اس کا ذکر مستقل آتا چلا جا رہا ہے۔ تو مسلم بس وہی ہے جو کہ تفریق نہیں کرتا نہ تمام تر کتب میں یعنی وحی میں اور نہ ہی تمام تر انبیاء اور رسل میں،
فضیلت کی جہاں تک بات ہے میں نے اس کو واضح کر دیا. کلیئر ہوگی یہ بات؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تو فرمایا پس اگر وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ جیسے کہ تم اس پر ایمان لائے ہو، یعنی جیسے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تم نے قبول کیا ہے اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کے پیچھے لگے ہو، اور ما آمنتم بھی یعنی جو ان پر نازل ہوا اس پر جو ہے وہ ایمان لائے، یعنی تم ایمان جیسے لائے ہو اگر وہ بھی ایمان لے آئے، یعنی تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر یہ کہ الہدا پر تم ایمان لے آئے کہ جس پر جو ہے وہ اب تم پیروی کر رہے ہو، کس کی؟ قرآن کی. اب تک تم یہ اٹھا کر نہیں دکھاتے کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہے اور زبور کے اندر یہ لکھا ہے اور انجیل کے اندر یہ لکھا ہے، بلکہ اب جو تمہارا ریفرنس ہے وہ قرآن ہے. اگر یہ ایسا ہے فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے. یعنی آج ہدایت پانے کا واحد ذریعہ یہی ہے جو یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے، مشرکین کو بتایا جا رہا ہے، ہر اس دعوے دار کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ کے سامنے مقبول بننا چاہتا ہے، معاملات ہدایت کے پانا چاہتا ہے، تو اس کا واحد ریفرنس یہی ہے کہ جیسے کہ تم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے وہ جیسے ایمان لائے، رسول وسلم جس طرح سے ایمان لائے ایسے تم ایمان لاؤ گے تو تب یہ کہ تمہارا ایمان مقبول ہوگا، تب وہ ہدایت پائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، روح گردانی کی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہی ضد میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تو ضد والی بات ہے. یعنی آپ دیکھیں نا یہ پیچھے جس طرح کے دلائل جو ہے فراہم کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی وضاحتیں آ رہی ہیں، جیسے کہ کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ان کے آباء و اجداد کی وضاحت ہو رہی ہے. اور آباء و اجداد وہ ہیں کہ جن کی صحیح اوتھینٹک انفارمیشن اتنے ہزاروں سال کے بعد ان تک پہنچنا ویسے بھی ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی ابھی علمی ترقی کا بھی دور وہ اس طرح تو نہیں تھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کی طباعت اور اس سارے حوالے سے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بڑی محدود صورت میں تھی. ٹھیک ہے، حافظہ اچھا تھا، چیزیں موو کر بھی رہی تھی، سارا کچھ بھی تھا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بھی بہرحال انہی کے جرائم میں شامل تھا، خاص طور پر ان کے ظاہر جو علماء تھے کہ انہوں نے تو عوام سے چیزوں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا، ہدایت کو جو ہے وہ گم کر کے رکھا ہوا تھا. تو اب اس کے لیے جو ہے وہ ایک پوری جو ہے وضاحت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو کھول کر بیان کر کے پھر یہ بتا کے کہ تم وہاں موجود نہیں تھے جب جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو وہاں کیا ہو رہا تھا. تو اس کی وضاحت بھی ہو گئی کہ وہ اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کر رہے تھے، اسی اسلام کی نصیحت کر رہے تھے، اسی مسلمان ہونے کی نصیحت کر رہے تھے. آج جس اسلام کی وہ نصیحت کر رہے تھے، آج کون سا اسلام ویلڈ ہے؟ وہ ہے کہ جو اس آیت کے اندر بتا دیا گیا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ٹھیک، لیکن اگر ان سارے حقائق اور ان ساری چیزوں کے آ جانے کے بعد وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ تو ضد بازی ہوئی ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے کہ ٹھیک ٹھیک رستہ اب تمہیں جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے، دکھلا بھی دیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ کہ ٹھیک رستہ وہی ہے، یہ وہی دین ہے جس کو رسول اللہ کے ذریعے سے اب تمہارے سامنے رکھا گیا، لیکن اب تم ضد میں پڑے ہو کہ تم اس بات کو مان نہیں رہے. ٹھیک ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ تعالی. یہ دیکھیے کہ عربی زبان جو ہے وہ کتنی یعنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور اپنے یعنی اندر کتنی چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے. اب یہ ایک ہی لفظ ہے عربی میں، تو یہ ایک ہی لفظ ہے نا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی دوسری زبان میں جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایک لفظ میں تو نہیں کر سکتے، اس کی کافی تفصیل. یعنی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس یہ فا جو ہے یہ پس، سین زبر جو ہے یہ ان قریب کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ جو آگے فعل آ رہا ہے یکفی، ٹھیک ہے، یعنی وہ کافی ہو جائے گا ان کے لیے، ہم یہ جو آگے ضمیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ. یہ وہ جگہ بھی ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ جانتے ہیں ان کو شہید کیا گیا، بلوائیوں نے حملہ کیا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں ان کا خون بھی پڑا تھا. ان کی زوجہ تھیں جنہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں، جس سے خون جو ہے وہ پھر گرا ہے، اور وہ جو ہے وہ مصحف پر جو ہے وہ کہتے ہیں ترکی میں آج بھی موجود ہے ویسے وہ قرآن حکیم. بہرحال مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ان کے لیے بھی پھر کافی ہوا، اور معاملات ہمارا اگر ادھر دیکھیں تو وہ بھی نظر آتے ہیں. لیکن یہ کہ ویسے ایک تاریخی ریفرنس کے طور پر بھی اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو. یعنی یہ جو ضد بازی میں پڑے ہیں، آپ ان چیزوں کی فکر نہ کریں،
خاص طور پر جو ہے وہ بار بار جو ان کی طرف سے ایسی آفرز آتی رہتی ہے نا کہ آپ مداحنت اختیار کریں، کمپرومائز کریں، کوئی گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہونی چاہیے، کوئی ہم تمہاری مان لیں گے، کوئی تم ہماری مان لو. وہ جیسے سورہ کافرون کے اندر وہ آتا ہے نا کہ جو ہے وہ عبادت کے اعتبار سے چلو، یعنی اس میں تو کہا گیا نا نہیں کریں گے، لیکن تقاضے تو یہی ہو رہے تھے نا کہ بھائی کچھ دن جو ہے وہ آپ ہمارے معبودان کو مان لیا کریں، چلے ایک دو دن ہم بھی مان لیا کریں گے. تو اس قسم کی جو آفرز ہیں بھئی آپ تو بڑے ریجڈ ہیں. یعنی کوئی نہ دیکھیں ڈائلاگ تو ایسے نہیں ہوتا، اب بیٹھ کے بات ہوگی تو کوئی آپ کی مانی جائے گی، کوئی ہماری مانی جائے گی، ہوتا تو ایسے ہے. لیکن اس میں ریجڈیٹی کیوں ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تم مقابل کس کے بیٹھے ہو. تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل بیٹھے ہو. پہلی بات تو یہ کہ اگر تم ان کی حیثیت کو رسول اللہ کے ضمن میں سمجھ لو تو تب بھی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بات. لیکن اگر تمہیں گوشت پوست کے انسانی نظر آ رہے ہیں وہ، تو یہ یاد رکھو کہ اس کلام کا ریفرنس کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو کیا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم آ کر بیٹھے ہو؟ تو اللہ کے بالمقابل کوئی مخلوق بیٹھ کر کیسے کوئی کمپرومائزنگ سچویشن کے اندر بات کر سکتی ہے؟ اللہ سے کیا کوئی ایسے ڈائلاگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. تو پھر جو رسول بیان کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے سامنے اس بات کو رکھتے تھے کہ بھائی یہ میرا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. اب یہ جو تم مجھ سے تقاضا کرتے ہو یا یہ جو میں تمہیں ہدایت کر رہا ہوں یہ اللہ کی ہی یعنی اللہ ہی کی بتائی ہوئی وحی کے تحت ہدایت کر رہا ہوں. یہ جس عمل پر میرا عمل ثابت ہو کر میں کہتا ہوں کہ تم اس پر عمل کرو تو کامیاب ہوگے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی مہر اور اسٹیمپ ہے کہ جس کی تحت میں گیا، اور تم کہتے ہو کہ اس پہ جو ہے کچھ ہماری مانو کچھ اپنی مانو. یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ آج بھی آپ دیکھیں کہ داعیان دین کو سب سے بڑی مصیبت اور پرابلم تبھی آئے گی جب قرآن کے علاوہ وہ کسی کو اعلی دعوت بنائیں گے، کیونکہ وہاں پھر کمپرومائزز ہوتے ہیں، اور ہوا بھی آج یہی. فک کمپرومائز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بتائیے آپ کیا خیال ہے؟ ہوتی ہے نا. یہ جو مفتی الٹے الٹے فتوے دے دیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فک کمپرومائز ہو جاتی ہے نا. اب اصل چیز تو قرآن ہے نا، یعنی قرآن کمپرومائز نہیں ہوتا. قرآن ہی کو ایگزیکٹلی آپ نے دوسرے کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے اور اس کی دعوت رکھنی ہوتی ہے. ہاں فقہ جو ہے اس کی نفی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ظاہر ہے، اس کے جو یعنی اس میں جو ائمہ کرام کی اپنی جو کوششیں ہیں اور اس کے حوالے سے جتنا انہوں نے محنت کی ہے وہ تو اپنی جگہ پر مقبول ہے. آگے بات آئے گی بھی مزید تو پھر وہاں پر انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں اور رکھوں گا. تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا بھی. یعنی آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. آپ جو ایفرٹ کر رہے ہیں دن رات جو ہے وہ ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آپ نے جو کمر کسی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے اور جانتا ہے. اور وہ جو ضد بازی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو آپ کی مخالفت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو آپ کو نہ ماننے کے لیے گویا انہوں نے قسم ہی کھا لی ہے، گویا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں. ایک لفظ مزید اس میں نوٹ کر لیجئے، اور وہ ہے شقاق. یہ جو لفظ یہاں پر آیا یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، باب مفعلہ کا مصدر ہے. یعنی اس کی وضاحت یوں ہی ہے کہ بعض کسی کا ایک شق پر ہونا اور کسی دوسرے کا دوسری شق پر ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں آ جانا. یعنی شق سے مراد پوائنٹ کہہ لیجئے نا، موقف کہہ لیجئے کہ ایک موقف جو ہے وہ یہ اس کا ایک موقف پر ایک ہے اور دوسرے موقف پر جو ہے وہ دوسرا. نہیں یہ تو عام طور پر بات ہو رہی ہے نا. اب ظاہر ہے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ تو پھر یہ ان دو گروہوں کی، یعنی اگر آیت کے پرسپیکٹو میں بات کر رہی ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل کتاب اور پھر اہل ایمان کے درمیان میں بات ہو رہی ہے. اور خاص طور پر یہود کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور پھر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوا. ایسے خاص طور پر یہود کے بالمقابل جب کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل کتاب میں سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اور بنی اسرائیل کے سرغنہ کہہ رہے ہیں، اس اعتبار سے جب بات ہو رہی ہے، سرغنہ نہیں بلکہ بنی اسرائیل ہی کے اس میں تھے، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیسے کافی ہوا ان کے لیے. ہم جانتے ہیں، سیرت میں ہم نے تفصیل سے مطالعہ کیا، دیکھا کہ وہ تمام تر قبائل جو یہودی تھے یا تو وہ جلا وطن ہوئے یا یہ کہ پھر ان کو جو ہے وہ قتل ہی کیا گیا، ان کے جو ہے وہ مردوں کو، بنو قریظہ کے، اور ٹھیک ہے بنو نذیر اور بنو قین کا جو تھے ان کو ڈسپلیس ہوئے، وہ جلا وطن ہوئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ جو ہے ان کے لیے کافی ہو گیا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے صبغۃ اللہ،
اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے یعنی اچھا کیا ہے، کس کا رنگ ہے؟ یعنی اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ ابھی وضاحت ہو جاتی ہے اس کی۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب یہ صبغت اللہ ہے نا، اب یہ وہ آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جیسے ہم نے جو ہے وہ پیچھے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، وہاں جو ہے وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ملت ابراہیم پڑھا تھا نا، اور ہم نے کہا تھا کہ وہ منسوب ہے، تو منسوب ہونے کی حیثیت میں اس کا فاعل جو ہے وہ کہیں پہ فعل جو ہے وہ واضح نہیں، فعل واضح نہیں، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ فعل واضح نہیں، لہٰذا یہاں پر بھی صبغت اللہ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی آپ کو معزوم ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی فعل، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ یعنی اگر اس کو مرکب اضافی مفعول مانا جائے، ٹھیک ہے تو مرکب اضافی ہے نا، اور یہ مفعول بھی ہے، تو فعل کے اعتبار سے جب اس کو دیکھا جائے تو ایک تو معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو فعل امر دے دیں، ٹھیک، تو اس کے لیے ایک معذوف جو اختیار کیا گیا وہ ایک یہ بھی اختیار کیا، الزمو، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، ٹھیک ہے، الزمو اختیار کرنے کو کہتا ہے نا، اختیار کرو۔ اور ایک دوسری انداز میں یہ فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ فعل تو ظاہر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، تو فعل مضارع کے اندر جب آپ بات کریں گے تو نلتزم، یعنی ہم اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہیں یا ہم اللہ کے اختیار کرتے رہیں گے، یہ دونوں ہی مفہوم ظاہر مضارع کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو یہ چیز اس کو جان لیجیے۔ اب یہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس کو ہم اختیار کرتے رہیں گے یا جس کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، وہ رنگ ہے کیا؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں کوئی کلر مراد نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ کا جو بتایا ہوا دین ہے، یعنی وہ جو اسلام ہے، یعنی وہ جو فطرت ہے جو کہ ایک انسان کے اندر پرو دی گئی ہے۔ دیکھیں فطرتاً تو ہر شخص جو ہے وہ اسلامی کے اوپر پیدا کیا گیا نا۔ اور پھر دوسری چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ یعنی ظاہر اسلام پھر جو ہے رسولوں نے بھی آ کر اس کو واضح کیا، تو یہ ہے اللہ کا رنگ، اس میں رنگ جاؤ اللہ کی فرما برداری میں، اور اس کی وضاحت ہو بھی دی وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ کے اعتبار سے، ظاہر عبادت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہی ہے نا، محبت کے ساتھ، وہ یہ ہے اللہ کا رنگ۔ پھر یہ خاص اس طرح استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی یہ اللہ کا رنگ کو یہاں پر نمایاں طور پر اس طرح سے کیوں بیان کیا گیا، یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ میں جو ہے ایک باقاعدہ رسم پائی جاتی ہے، عیسائیوں میں وہ یہ پائی جاتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں بیپٹزم، اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں یعنی ان کے ہاں، تو وہ جو ہے اس کو ایک زرد رنگ کے پانی کے اندر جو ہے گویا غسل دیتے ہیں، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ جو اس سے نکل آیا بس وہ پاک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور صحیح معنوں میں گویا اس نے عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ تو اس کی تردید ہو گئی ہے یہاں، اس کی نفی ہو گئی ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بالکل بکواس عمل ہے جس کو تم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ کوئی پاکی اور ان چیزوں کا ذریعہ ہے، اصل رنگ اللہ ہی کا رنگ ہے، یہ کوئی شے نہیں ہے کہ جس کو تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں پاکی بخشنے والی ہے، یا یہ کہ تمہیں جو ہے نصارہ بنا کر جو ہے کسی انجام تک لے کے جانے والی ہے، بلکہ حقیقت یہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ کہ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تمام تر انبیاء اور رسول جو ہے وہ اللہ ہی کی عبادت ہی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یا قومی ان اعبدوا اللہ کے الفاظ جو ہے وہ بتکرار ملتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن حکیم کے اندر ملتے ہیں، اور پھر یہ کہ رسول نے بھی اسی طرف توجہ دلائی ہے۔ جب ہم نے قرآن حکیم کا آغاز کیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ 21 نمبر آیت کے اندر بھی یا ایھا الناس کے خطاب کے ساتھ اسی عبادت کی طرف جو ہے توجہ دلائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو یہاں پر وضاحت ہو رہی ہے، کلیئر ہو گئی ہے جی؟ اس کے بعد فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہے کہ جو ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہا گیا تم اللہ کے مقابل جو ہے وہ ہم سے جھگڑا کر رہے ہو،
اللہ ہمارا تمہارا رب ہے، ہمارا بھی رب وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، ہم پورے اخلاص کے ساتھ گویا اس کے ہیں. پہلی چیز تو اس میں نوٹ کر لیجئے کہ ہمارا تمہارا رب، یعنی رب ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ربوبیت میں جن لوگوں کو یا جن مخلوقات کو یا جن یعنی بڑی طاقتوں کو تم نے شمار کیا کہ وہ بھی تمہارا رب ہو سکتی ہیں. تو ایسا نہیں، کوئی سورج ہے، کوئی چاند ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی دیوی ہے، کوئی دیوتا ہے، کوئی اور ہے. نہیں، ایسا نہیں. رب ایک ہی ہے. دوسری چیز، دین ایک ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، شریعتیں مختلف رہی ہیں، اس کی وضاحت بھی ہم کئی دفعہ دیکھ کر آ چکے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے انسانیت ابھی اپنے ذہنی شعور کو پہنچ رہی تھی تو احکامات کے اندر تغیر و تبدل بھی واقع ہو رہا تھا، چیزیں آگے بھی بڑھ رہی تھی. اور یہ ہم عام مثالوں سے سمجھتے بھی رہے ہیں. ظاہر ہے ایک نرسری کا بچہ ہو اور ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ جس نے اپنی تعلیمی میدان میں کوئی پی ایچ ڈی پہنچا ہوا ہے، آج کی اگر آپ ہائیسٹ ڈگری اٹھا کر دیکھ لیں تو ظاہر فرق ہے نا. تو ابھی تو انسانیت جو ہے وہ یوں آگے بڑھ رہی تھی نا. تو شریعتیں مختلف آتی رہی ہیں، احکامات مختلف آتے رہے ہیں، اور جیسے جیسے انسان جو ہے وہ اپنے جو ہے کلیکٹیولی اپنے شعور کو پاتا گیا اور اس کے اندر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب اس دنیا میں آئے تو وہ دیٹ از اے رائٹ ٹائم، کہ وہ وقت تھا جب انسان کا جو ہے وہ شعور جو تھا وہ اپنی پیک پر پہنچ چکا تھا. اسی لیے الہدا دی گئی. اب وہ آخری گائیڈنس اس لیے وہاں پر دی گئی کیونکہ اب اس سے آگے انسانی ذہن کا ارتقا نہیں ہے کوئی بھی. اب یعنی دنیا میں جو جتنے بھی فتنے چلیں گے، جو بھی معاملات چلیں گے، تو پھر ہوگا یہ کہ وہ پرانی شراب ہی ہوگی، بوتل نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہوگی، لیکن یہ کہ قرآن ہمیں ان سارے فتنوں سے جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے اور کھول کھول کر دکھا دیتا ہے. اگر آپ کو کسی فتنے کی سمجھ نہیں آ رہی، قرآن اٹھا کر پڑھے، کہیں نہ کہیں آپ کو اس فتنے کا جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے رہنمائی پوری ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اندر یہ جو اب یہاں پر ہم آیات پڑھ کر آ رہے ہیں تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے. بیان القرآن کے اندر ڈاکٹر صاحب نے اس کو وضاحت سے کہا. دیکھیے وہ جو آیت نمبر 136 ہم نے پڑھی تھی، جہاں سے آج ہم نے آغاز کیا تھا، وہاں جو آخری الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ٹھیک ہے، کہ ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. گویا ہماری کوئی ول نہیں ہے، کوئی وش نہیں ہے، کوئی اور شے نہیں ہے، جو بس اللہ کا حکم ہے ہم اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں. پھر یہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کا اختتام ہو رہا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں. یعنی ہماری زندگی کا جو پورا لائف سٹائل ہے وہ پوری محبت کے ساتھ اس کی اطاعت پر کھڑا ہے. ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہاں اس آیت کے اختتام پر آ رہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم اس عبادت کو بھی خالص کس کے لیے کرتے ہیں؟ یعنی خالص کرتے ہیں. یہ عبادت خالص ہے، اخلاص کے ساتھ ہے. یعنی ہمارا اخلاص صرف اللہ کے ساتھ ہے، صرف اللہ ہی کی طرف یہ جو ہے وہ ہماری عبادت، ہماری جو ہے وہ مسلمان ہونا، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف ریفر کرتا ہے. کیونکہ اگر ایسے نہ ہو تو پھر یہ تو منافقت ہے. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم بہت خطرناک سٹیج پہ ہیں کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر تو معاملہ جو ہے وہ بحثیت مجموعی اسی منافقت پر کھڑا ہے کہ ہمارا اخلاص اللہ کے ساتھ بحثیت مجموعی اور عبادت کے ساتھ، اور پھر یہ کس طرح سے کھڑا ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو عبادت ہو اس کے اندر کوئی دنیاوی منفیت جو ہے وہ ظاہر اخلاص کے خلاف ہے کہ اس کے یعنی اس کے خلاف جو ہے آپ کوئی بھی کام کریں گے. یعنی بعض صورتوں میں یہ شرک تک بات پہنچتی ہے، ریاکاری ہے، یہ ظاہر اسی کے اندر داخل ہے. اخلاص ہی کی نفی ہے کہ جب ایک انسان کے اندر ریاکاری آتی ہے. اس حوالے سے رسول کا ایک عام فرمان ہے، آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو ہے وہ ریاکاری کے تحت جو ہے گویا نماز پڑھی، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے روزہ رکھا کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے صدقہ کیا دوسروں کو دکھانے کے لیے اس نے گویا شرک کیا. تو یہ ہے کہ جس کی نفی ہے، جس کو جاننا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا. اہل ایمان یہ کام نہیں کرتے. اہل ایمان کے نزدیک بس ایک ہی ریفرنس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، باقی کسی کے لیے یہ کام نہیں. اسی لیے اس کی بندہ مومن کی امیدیں بھی کس طرف ہوتی ہیں جی؟ جب عمل ہی کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا
تو اس کا بدلہ دوسرے سے کیوں چاہیں؟ کیا خیال ہے؟ آج یہ بھی مسئلہ ہے نا. آج ہم بات مانتے ہوئے اللہ کی اس کی اخلاص کو یہاں اگر کھو دیں کہ اب ہم ایکسپیکٹ کریں مخلوق سے. بھئی کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، اب وہ اسے ایکسپیکٹ کرے کہ وہ بھی بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کرے، تو اخلاص کی کمی ہے یا نہیں؟ بتائیے کیوں؟ واضح کریں نا کیوں. جی کیونکہ وہ عمل آپ نے اللہ کے لیے، یعنی آج ہمیں اپنا قبلہ یوں درست کرنے کی ضرورت ہے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تمام انبیاء اور رسول کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے جائیں تو کیوں لوگوں کی بہت ساری بڑی بڑی باتوں کے جواب میں وہ صبر کر لیتے تھے. یہ وہ نظریہ ہے کہ جو آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے تو اس سے ساری چیزیں ممکن ہو جائیں. بھائی آپ لوگوں کے لیے کر ہی نہیں رہے. بھائی میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی کروں یا بیوی میرے ساتھ اچھائی کرے، اس کا ریفرنس صرف اللہ ہونا چاہیے. جب یہ بیچ میں سے نکل جائے تو باہمی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا. یعنی اس اخلاص میں ہی کمی آتی ہے نا. آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ نیکی کرتے ہیں، اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے اچھا کرے گی، اور بیوی کوئی اچھائی کرتی ہے، اچھائی سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی اچھائی، اب اس کو تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے تھی نا. وہ کیوں اپنے شوہر سے امید رکھ رہی؟ تو اپنی امیدوں کو بھی اللہ سے باندھنا چاہیے. یہ ہے مخلصی، یہ ہے اخلاص. تب ایک انسان جو ہے وہ دنیا کی ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر نیکی ہی کی روش پر قائم رہتا. یعنی کتنی کتنی ایسی جگہیں آئیں گی آپ کو جہاں نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے، یعنی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صبر سے اور آرام سے گزر گئے اس جگہ سے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اخلاص تھا تو اللہ کے ساتھ تھا. لوگوں سے، مخلوق سے جو ہے وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی امید نہیں باندھی. اور یہی آج ہمارے لیے بھی میسج ہے. ہمارے جو سب سے قریب ترین بھی لوگ کیوں نہ ہوں، بیوی کیوں نہیں ہے، بچے کیوں نہیں ہیں، والدین کیوں نہیں ہیں، کسی سے امید مت باندھیں. اپنی ساری کی ساری جو عبادت ہے اور اپنی ساری کی ساری جو ہے وہ مسلمان ہونا ہے، اس کیفیت کو مخلصی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑ دیں اور اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے پڑ جائیں. جب ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ عمل کیا تو پھر آپ کی زبان سے یہ والے الفاظ نہیں نکل سکتے، یہ خلاف اخلاص الفاظ ہوں گے کہ بھئی نیکی تو گلے پڑ جاتی ہے. نیکی کس کے لیے کی تھی؟ اللہ کے لیے کی. کبھی گلے نہیں پڑتی، وہ تو آپ کے گلے کا ہار بنے گی انشاءاللہ. آخرت میں جو ہے وہ آپ کو کامیابی دلائے گی. تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر سمجھ لینے کی ضرورت. اور پھر یہ جو کہا گیا کہ کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اس اعتبار سے یہ بھی جان لیجئے کہ یہود جو تھے یہ باقاعدہ جھگڑتے تھے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ بھائی رب تو وہ ہمارا ہے. دیکھیں سارے رسول اور سارے انبیاء اور ساری وہ جو وحی ہے وہ تو گویا ہم پر نازل ہوئی، تو یہ عرب میں سے آپ کہاں سے آ گئے؟ تو رسول کے ذریعے سے ان کو بتایا جا رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، تمہارا رب کوئی اور ہے اور ہمارا رب کوئی ہے. ہمارا تمہارا رب ایک ہے، لیکن یہ جو جہاں تک اعمال کی بات ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم جو ہے وہ اب اگلی ہدایت کو پہچانتے اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرتے اور ہو جاتے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کی کیفیت میں، یعنی خالص اسے اللہ کے لیے جو ہے. اگر تم اللہ کے ساتھ اخلاص پر مبنی معاملات کرتے تو کبھی کفر نہ کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی انکار نہ کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی انکار نہ کرتے الہدا کا. کیوں؟ اخلاص کا تقاضا سیدھا یہ ہے. بھئی تورات کس نے دی؟ اللہ نے دی، اس لیے ہم مانیں گے تورات کو. اور یہ زبور کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے، اس لیے ہم مانیں گے اس کو. اور یہ قرآن کس نے دیا ہے؟ اب یہاں کیوں سوال پیدا کر رہے ہو کہ قرآن جو ہے وہ کسی دوسری قوم پر آ گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مان رہے؟ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کو جو ہے وہ مانو، تسلیم کرو. کلیئر ہوگی جی بات؟ اس کے رد ہے کہ جو یہاں پر آ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولاد جو ہے اولاد یعقوب علیہ السلام کانوا ہودن، وہ یہودی تھے، او نصارا، یا وہ نصرانی تھے. یعنی ذرا غور کرو،
تم اپنی تاریخ میں ذرا جھانکو نا، اور ذرا جھانک کر بتاؤ ابراہیم کیا تھے؟ یہودی تھے، نصرانی تھے؟ اسماعیل کیا تھے؟ اسحاق کیا تھے؟ یعقوب کیا تھے؟ ان کے بیٹے کیا تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس جگہ پر ایک بہت جو ہے وہ فوڈ فار تھاٹ کے اعتبار سے ایک نقطے کو اٹھایا، اور وہ بر وقت اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج ہمیں بھی غور کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ صحابہ کرام کیا تھے؟ دیوبندی تھے؟ بریلوی تھے؟ اہل حدیث تھے؟ شیعہ تھے؟ کیا تھے؟ ان میں سے تو کوئی تھے نہیں، تھے نا؟ ایک ہے کسی اسکول آف تھاٹ کے ذریعے سے کسی چیز کا نمایاں ہو کہ آپ کے سامنے معاملہ آ گیا فقہ کے اعتبار سے، تو ٹھیک ہے، آپ نے اگر اس کی پیروی کی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ قرآن و سنت کے اوپر بیس کر رہا تھا اور اس اعتبار اس میں نہیں ہے۔ مسئلہ تب کریٹ ہوتا ہے جب اس کو آپ اپنی شناخت بنا لیتے ہیں، اور ایسی شناخت بنا لیتے ہیں کہ پھر آپ دین ہی کے اوپر چیزوں کو مقدم یعنی دوسری چیزوں کو مقدم کر دیتے ہیں۔ اب ساری بھاگ دوڑ ہے تو مسلک کے لیے، ساری دعوت و تبلیغ ہے تو کس کی؟ مسلک کی تبلیغ اور دعوت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیے مساجد ہیں، بھائی مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے، کسی اور کا ہے، لیکن بالفعل کیا؟ یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی ہے، اور لڑائی جھگڑا بھی انہی میں پڑا ہے، قبضے بھی انہی پہ ہو رہے ہیں، وہ اس پہ قبضہ کرتا ہے، وہ اس پہ جا کے قبضہ کرتا ہے، یہی لڑائی جھگڑا ہے کہ جان نہیں چھوڑتا ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہاں پہ گویا جو ہے وہ بیدار کیا ہے کہ جانو ذرا اپنے پاس میں جا کر دیکھو وہ کیا تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ جیسے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے جو بیٹے تھے وہ کیا تھے؟ غور کرو، یہودی تھے، نصرانی تھے۔ تو آج ہمیں بھی بہرحال ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، تو کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ یعنی وہ جو اللہ اب تمہارے سامنے ہدایت کو رکھ رہا ہے، تمہیں اس پر ہونا چاہیے نا، بنسبت اس کے کہ جو تم جو ہے وہ تم اپنے لیے متعلق زیادہ جانتے ہو۔ آج ہم پر حق پر ہیں، ہم جی اہل حدیث ہیں، ہم حق پر ہوا کرتے ہیں، ہم جی دیوبندی، ہم حق پر ہوا کرتے ہیں۔ یہ آپس میں تفریق کا کس نے ہمیں جو ہے وہ یعنی گنجائش دی ہے؟ اور کہا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے چھپایا شہادت کو، گواہی کو، جو اس کے پاس تھی، عندہ من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ یعنی ان کی کتابوں میں باقاعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پوری بات موجود تھی کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، ایک آخری رسول نے آنا ہے، انتظار بھی کر رہے تھے۔ لیکن جب وہ آئے تو خاص طور پر ان کے علماء، انہوں نے تورات کے اس مضمون کو ہی چھپا دیا عوام سے کہ کہیں خدا نخواستہ ان کو پتہ ہی نہ چل جائے۔ یہ چیز ہے کہ جس کو جو ہے وہ جاننا چاہیے کہ یہ بڑی خطرناک ہے مسئلہ یہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے کہ جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہ آج تم چھپا لو گے لیکن یہ چھپا رہے گا نہیں، حق کا یہ حق ہے کہ وہ واضح ہو، اور وہ ہوا، اس دور میں بھی ہوا، ہمیشہ ہوا اور غالب رہا، اور ہمیشہ سے وہ غالب ہے اور ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ غالب رہنا چاہیے اس کو اور غالب رہے گا۔ ہاں فیزز آئے ہیں، دنیا میں آزمائشیں آئی ہیں جس میں اس کا غلبہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت جو ہے وہ ہم جانتے ہیں خود رسول اللہ کے ذمن میں بھی پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ دین نے غالب آنا ہے، لیکن ایسے غالب آئے گا کہ ہم ان فرقوں کے اندر بٹے رہیں۔ بھائی یہ بھی آپ اٹھا کر دیکھا جائے نا تو یہ سارا کا سارا تفضیل کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، اور تفریق کا مسئلہ یہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ وہی بات ہے نا، رفع دین کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کی یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی دوسری حدیث مجھے ملی ہے جس میں رسول نے یہ نہیں کیا، یہ زیادہ بہتر بات لگتی ہے، تو اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آج امت نے جو ہے وہ انہی چکروں کے اندر پڑھ کر جو ہے وہ ہم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ وہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پر، جو کہ پیچھے کل بھی بتایا گیا تھا کہ یہ دوسری دفعہ جو ہے یہ 2 دفعہ آئی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو کہ گزر چکی،
لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو کہ اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور دیکھو تمہارے لیے وہ ہے کہ جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کی وضاحت کل بھی ہو گئی تھی کہ نجات کا جو تعلق ہے وہ اپنی کمائی اور اپنے عمل سے ہے، کسی دوسرے کی کمائی اور کسی دوسرے کا عمل کسی دوسرے کے لیے اس آخرت میں نافع ہونے والا نہیں ہے۔ اور نجات کا رستہ جیسے ہم یہاں پر پیچھے پڑھ کر بار بار آ چکے ہیں، وہ انبیاء اور صالحین ہی کا رستہ ہے، یعنی خود اس پر عمل کرو گے تو کیا کامیاب ہوگے، یعنی محض جو ہے وہ وشفل تھنکنگ سے بھی یہ کام نہیں ہونے والا، صرف اپنے آپ کو سید کہہ کے اب ساری حرام کاریاں کرو تو نجات نہیں ملنے والی، اور یا ان کی کرامتیں بیان کرتے رہو تو اس سے بھی تمہیں نجات نہیں ملے گی، جب تک کہ تم عمل پیرا نہیں ہوگے جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تم پر، اور وہ جو قرآن تمہارے سامنے ہے، جب تک اس پر خود عمل نہیں کرو گے کامیاب ہونے والے نہیں ہو۔ محض یہ نسبتیں، یہ چیزیں تمہیں کام دینے والی نہیں ہیں۔ محض یہ کہہ دینا کہ ہم جو ہے وہ چونکہ امت محمدی میں سے ہیں لہٰذا ہم جنتی ہیں، یہ کفایت نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں اب اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آج ویسے تو مجموعی جو ہے وہ ہمارا رستہ ادھر ہی خراب ہوا پڑا ہے کہ ہم نے اسی طرح کی چیزوں کو گھڑ کے گویا اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کر لیا ہے، اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونے سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے کہ بھئی فلاں کام آ جائے گا اور فلاں کام آ جائے گا، یوں ہو جائے گا اور ویسے ہو جائے گا، نسبت کام آ جائے گی، یا کوئی عمل ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ہماری نیکیاں بھی جو تھی گویا وہی کر کے چلے گئے، اور وہ ہماری سفارشیں کرتے پھریں گے وہاں پہ کہ اللہ اس کو بھی تو نکال دے اور اس کو بھی بخش دے، تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آنکھیں کان بند کر کے جو ہے وہ اس بات کو مانتے ہوئے یہ سارا کام کرتا چلا جائے گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث اس ضمن میں لازمی نوٹ کر لیجیے اپنے پاس، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا، جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ عمل آپ کا ہے نہیں، نسب آپ کو کوئی کام نہیں دینے والا۔ یہ ہے کہ جس کو کیٹیگوریکلی ہم نے اس کو اور بھی حوالوں سے دیکھا، لیکن یہ حدیث بھی بہت واضح ہے کہ لیکن اگر یہ نسب کام آ سکتا تو دنیا میں بھی کام آتا نا، آخرت میں تو خیر بالکل نہیں آ سکتا نا، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، دنیا میں بھی آتا۔ یعنی وہ جو جب طوفان نوح آیا ہے تو نسب کے اعتبار سے بیٹے کو بچنا چاہیے تھا نا، لوط علیہ السلام کے بیوی کو بچنا چاہیے تھا، نسب کے اعتبار سے تو انہی کا نسب تھا نا، وہ بیٹا تو خاص طور پر وہی نسب ہے، لیکن یہ نسب کام نہیں آتا، عمل کام آتا۔ لہٰذا وہاں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عاملین تھے جو کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، بس وہ بچے، جو بس یہ سمجھتے تھے کہ نوح علیہ السلام کے نسب سے ہیں، یا نہیں بھی سمجھتے تھے تو وہ نسب ان کے بہرحال کام نہیں آیا۔ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں جان لینی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے، اسی پر ہم جو ہے وہ آج مکمل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا پارہ اللہ کا شکر مکمل ہو گیا۔ اب جو اگلی نشست ہے اس میں اب یہاں پر رکنے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اب یہ جو ہے باقاعدہ اب مضمون ڈائریکٹلی یہاں پر اب یہ ساری جو ہے وہ تمہید اور ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، اب باقاعدہ ایک نئی امت مسلمہ اور اس اعتبار سے باقاعدہ تحویل قبلہ، یہ جو تاج پوشی ہے اب یہ کی جا رہی ہے ایک سابقہ امت مسلمہ، اب دنیا میں عملاً بھی معزول کی جا رہی ہے، اور ایک نئی امت تشکیل دی جا رہی ہے، وہ عملاً تشکیل دی جا رہی ہے، اور ان کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری رکھی جا رہی ہے، اور وہ امت کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ اور میں ہی ہوں۔ یہ امت کے بڑے لفظ میں بعض دفعہ ہم گم ہو کے رہ جاتے ہیں، تو امت جو ہے ظاہر افراد اور اشخاص اور انہی سے مل کر بنتی ہے، تو اب وہ جو ان کے لیے لاہ عمل ہے، یعنی اب یہ جو تاج پوشی ہے یہ پھر وہی تاج پوشی نہیں ہے کہ جیسے کوئی نسب کسی کو نفع دینے والا نہیں ہے، ایسا یہ تاج پوشی کسی کو نفع دینے والی نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو سر انجام دے دیا جائے، اس ذمہ داری کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو لگا دیا جائے، تو اس سے بڑی کامیابی بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس ذمہ داری سے جو ہے روگردانی کی جائے تو پھر اس سے بڑی ناکامی بھی کوئی نہیں ہے، پوری امت معزول ہو گئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ جو ہے وہ ان کے اوپر تھوپ دی گئی جب انہوں نے اس ذمہ داری سے جو ہے روگردانی کی۔ تو وہ مضمون جو ہے وہ اب انشاءاللہ شروع ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو نشست ہے اس کے اندر اس کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ کوئی سوال ہے تو کر لیجیے۔